علی کل بھی بعد رسول سب سے افضل تھا، علی آج بھی افضل ہے اور تا ابد علی افضل ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی، چھپ رہی ہے آپ کے رضوی کتاب گھر سے، تارا گڑھ سے نہیں چھپی ہے، ارے لکھنؤ سے نہیں چھپی ہے، کسی مجتہد نے نہیں لکھی ہے، عبدالحق محدث دہلوی۔ فتویٰ لگاؤ کہ بنو امیہ نے، یہ نیا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جنت البقیع کو منہدم کیا، اجر رسالت کس طرح امت نے ادا کیا، کہ یہ سازش ہے ان کی کہ جن کی رگوں میں بنو امیہ کا نمک دوڑ رہا ہے، بڑے بڑے جوبے والے، چوبے والے، جبہ و دستار والے، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، ارے آج یہ بلیک ڈے ہے، اس چوکھٹ پر ابھی چاٹ کر آیا ہوں، مدرسوں میں علی کے گھر کا کھاتے ہیں، نمک خواجہ کی چوکھٹ پر۔ کوثر کا جام کے ہی ہاتھوں سے ہو نصیب، فضل معین کی ہے یہ تمنا حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے سید کامران چشتی صاحب۔ اس جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امت ہیں، ہم کو ایمان وہاں سے ملا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آج تو آپ کے سر پہ یہ پیڑ کا سایہ ہے، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ یہ وہ سیدہ ہیں، یہ طاہرہ ہیں، یہ عابدہ ہیں، یہ طیبہ ہیں، یہ زاہدہ ہیں، یہ عادلہ ہیں، یہ ساجدہ ہیں، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، وہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں آپ گزارش کروں گا سید سلمان چشتی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور شہزادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات سامعین، بارگاہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ اعظم کے روبرو یہ جو احتجاجی جلسہ آج منہدم جنت البقیع کے تعلق سے رکھا گیا ہے، اس کی تمہیدی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ یہ بارگاہ کیا ہے، کون اس گنبد اقدس میں مکی ہے یا رب،
اولیاء جس کے لیے بحر سلام آتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خواجہ خواجگاہ معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، مظہر جلوہ گاہ نور قدم، آسماں آستاں معین الدین، بے نشارہ نشاں معین الدین. جب یہ اس بے نشاں کا نشاں ہے، یہ نشاں ہے، یہ شاعر اللہ، السلام علیکہ یا شاعر اللہ، تو ان کی جدہ عالیہ کا کیا عالم ہوگا. تو جنت البقیع میں صرف روضہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو منہدم نہیں کیا گیا، وہاں پر ازواج مطہرات کے بھی قبے ہیں، وہاں پر صحابہ اکرام کے بھی قبے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت المعلا میں سید البطحاء سرکار ابو طالب علیہ السلام کے قبے کو بی بی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قبے مبارک کو منظم کیا گیا. جیسا کہ ابھی علامہ کامران چشتی بھائی نے عرض کیا کہ یہ سازش ہے ان کی کہ جن کی رگوں میں بنو امیہ کا نمک دوڑ رہا ہے. تو الحمدللہ ہم دیکھیے ایک بات کلیئر کر دوں، آج بڑا اعتراض کرتے ہیں کرنے والے، ارے یہ سلمان چشتی کہاں کا عالم ہے، یہ کیا فاضل ہے؟ بھائی الحمدللہ میں عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، علامہ نہیں ہوں. ارے انہیں اردو پڑھنا نہیں آتی، انہیں الحمد کی قرات ادا کرنا نہیں آتی. بڑے بڑے جھوبے والے، چوبے والے، جبہ و دستار والے، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، ارے آج یہ بلیک ڈے ہے. اس چوکھٹ پر ابھی چاٹ کر آیا ہوں. مدرسوں میں سب مدرسے نہیں ہیں. ابھی میرے بھائی نے کہا بھائی ہمارا رزق صبح و شام اسی چوکھٹ پہ آتا ہے، علی کے گھر کا کھاتے ہیں نمک خواجہ کی چوکھٹ پر. ہمارا رزق صبح و شام اسی چوکھٹ پہ آتا ہے، اور رزق مرغے، پلاؤ، بریانی، کباب و مسلم کو رزق نہیں کہتے. مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ رزق کے معنی کیا ہیں؟ مولا نے کہا جو تم یہ غذا کھاتے ہو نا، یہ رزق کی سب سے ادنا ترین ہے. رزق کی سب سے اعلیٰ جو معیار ہے وہ معرفت محمد و آل محمد، معرفت الہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور وہ رزق ہمیں اس چوکھٹ سے ملتا ہے. علی کے گھر کا کھاتے ہیں نمک خواجہ کی چوکھٹ پر، اور نمک کے عدد ہوتے ہیں 110. کیا بات ہے. اور علی کے بھی عدد ہیں 110. تو جو علی کے گھر کا کھاتے ہیں تو علی پر ہی بولتے ہیں، علی پر ہی جان نثار کرتے ہیں. ارے تم کیوں جلتے ہو؟ علی علی ہوتا ہے اس چوکھٹ پہ. ارے اس کے دادا کا نام ہے علی، ان کے جد کا نام ہے علی، رسول اللہ کے وصی کا نام ہے علی. تم مرتے مر جاؤ گے، مٹا نہیں سکو گے. روضے میں داخل ہونا، یہ لکھا ہے کعبۃ العشاق باشدی مقام، ہر کے ناقص آمدی جہاں شد تمام. یہ عاشقوں کا کعبہ ہے، یہ خواجہ اعظم کا آستانہ ہے. جیسے ہی داخل ہوگے ادھر جب جاؤ گے سامنے لکھا ہے بگرداب بلا افتادم یا مرتضی دستے، ببہر غم گرفتارم وسیع مصطفیٰ دستے، زہ والم شب معراج دانستم ید اللہی، چرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے. یہ کس کا فرمود ہے؟ یہ اسی ذات مقدسہ کا فرمود ہے کہ جس کے روبرو یہ ان کے در کا غلام در غلام آپ سے مخاطب ہو رہا ہے. اور تم تو بنو امیہ کے گھر کا نمک کھانے والے ہو، تم تو مولا علی کو وسیع مانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ تمہارے مدرسوں کی یونیورسٹی میں لفظ وسیع داخل ہی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ غریب نواز نے آپ کے کاندھوں پہ اپنے جد کا تعزیہ رکھا، اور مرثیوں میں مرثیہ خاں پڑھتے ہیں ولی حق وسیع مصطفیٰ. آپ کو قوالی ملی ہے جو ذکر علی عبادہ، یہاں بھی پڑھتے ہیں ولی حق شاہ نیاز بن نیاز. سرکار بھی کہہ گئے، غریب نواز نے بھی کہا
کہ ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضان امام دو جہان قبلہ دین و ایمان. تم کہتے ہو ہمیں اردو نہیں آتی، لو میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں اردو کی. ہمیں اردو نہیں آتی نا. الحمدللہ خواجہ پاک کی نالین کے طفیل اردو میں نے ایم اے پاس کیا ہے، مگر فخر نہیں کرتا اپنی ڈگری پر. آپ نے ایک بات اور کہی کہ افضلیت، جس نے افضلیت دی اس کو 80 کوڑے لگیں گے. ارے 80 کروڑ نہیں، ہمیں 8 کروڑ کوڑے لگے. علی کل بھی بعد رسول سب سے افضل تھا، علی آج بھی افضل ہے اور تا ابد علی افضل ہے. ہمیں 8 کروڑ کوڑے 8 کروڑ لمحہ ہمیں قبر بھیچے گی تو بھی ہم علی علی کریں گے. اور ہمیں کیوں بھیچے گی؟ کیونکہ ہمارے جد کہہ کے گئے ہیں، ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور کرے. علامہ خواجہ عبد المعبود چشتی صاحب کی کہ علی علی ہے، زباں پر کے بعد کچھ بھی نہیں. ولائے عشق علی شرط ہے، بغیر اس کے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. اور ابو تراب ہے مشکل کشا معینی کے کہ زیر خاک اسے مشکلات کچھ بھی نہیں. ہمیں قبر میں کیوں مشکل ہوگی؟ ہمیں قبر میں حساب کے وقت میزان پہ ہر جگہ محمد و آل محمد کی شفاعت ملے گی. خاتون قیامت کے دامان رحمت میں رہیں گے. ادھر ادھر سے تاریخوں کو مروڑا جا رہا ہے، یوٹیوب سے اسلام لیا جا رہا ہے. ارے لعنت ہو اس پر جو یوٹیوب سے اسلام لے. یہ کتاب ہے جذبۃ القلوب الی دیار المحجوب، چھپی ہے رضوی کتاب گھر سے. یہ بارگاہ ہے غریب نواز کی، دیکھ لو. لکھنے والے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور بھائی آیت کو میں نے موضوع سرنامہ بیان بنایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ مجھے کچھ بدل نہیں چاہیے اپنی رسالت کا. اگر دینا ہے تو میرے قرابت داروں سے محبت نہیں مودت کرو. صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر نثار، جانیں قربان، یہ تو بتائیے کن کی محبت ہم پر واجب ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن دریائے علم کہلاتے ہیں، مگر کہتے ہیں میرا علم مولا کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. وہ پوچھ رہے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر. قرابت دار بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قرابت داروں میں ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین و ذریتہم، ان کی اولادیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی ہے. تم کہتے ہو ائمہ کو طاہرین مت کہو. یہ عبدالحق محدث دہلوی جذبۃ القلوب دیار المحجوب میں لکھ رہے ہیں. میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اپنی روایت نہیں ہے بھیا. 2 منٹ لوں گا صاحب. جذبۃ القلوب دیار المحجوب اردو ترجمہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے بعض باغوں میں تشریف لے گئے. ایک درخت کے پاس سے آواز آئی ھذا محمد سید الانبیاء و ھذا علی سید الاولیاء و ابو الائمۃ الطاہرین. یہ محمد ہیں سردار نبیوں کے اور یہ علی ہیں سردار اولیاء کے اور باپ ائمہ طاہرین کے. یہ لکھ رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی، چھپ رہی ہے آپ کے رضوی کتاب گھر سے، تارا گڑھ سے نہیں چھپی ہے، ارے لکھنؤ سے نہیں چھپی ہے، کسی مجتہد نے نہیں لکھی ہے. عبدالحق محدث دہلوی، فتویٰ لگاؤ. بہت اچھے، بہت خوب، سبحان اللہ. مدارج النبوت بھی ہے عبدالحق محدث دہلوی کی، ائمہ طاہرین کے باپ. اب آگے ابھی میں بتاؤں گا. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بنو امیہ نے، یہ نیا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جنت البقیع کو منہدم کیا. اجر رسالت کس طرح امت نے ادا کیا. یہ مصائب کا دن ہے. ابھی کامران چشتی صاحب نے کہا کہ رسول کی شہزادی طیبہ طاہرہ، ترمذی شریف کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، متولی نثار احمد صاحب کی مہر لگی ہوئی ہے، کتب خانے کا ہے درگاہ شریف کا. آج کی ترمذی میں نہیں ملے گا کیونکہ تم کاٹ رہے ہو، نکال رہے ہو. یہ غریب نواز کا کرم ہے، ہمیں مل جاتا ہے.
لکھ رہے ہیں اس میں کہ سیدہ اپنے بابا کے مزار پر تشریف لائیں اور اپنے بابا کے مزار پہ اپنے کو گرایا اور کہا صبت علیہ مصائب اللونہا صبت علیہ آمی سرنا لیالیا، مجھ پر بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پر پڑتی دن راتوں میں بدل جاتے۔ یہ اجر رسالت تم نے دیا۔ شہزادہ سبط اکبر نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی چاہت تھی، تم امت رسول ہو، ابھی میرے بھائی نے پڑھا، تم نے ستایا، نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے، تیروں کو لے کر کے تم آئے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ ظلم کوئی نیا ظلم نہیں تھا کہ 100 سال پہلے جنت البقیع کو منظم کیا گیا۔ آل رسول پر جو ظلم ہوئے کربلا میں تو عیاں ہے ہی کہ بے گور و کفن، گھوڑے کی ٹاپیں، لاشیں، بے حرمتیاں، بہت وسیع اور بلند تر مصائب ہیں کہ بیان زبان کر نہیں سکتی۔ مگر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا دوغلا پن ہے جو میں دو پیج پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مرکز ہے کہ اب انہی کی کتابوں سے ان کی گردنیں ہم ذبح کریں گے۔ لکھتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دیکھو میرے بھائیوں، اور سر پہ قرآن رکھ کے اپنے اپنے علماء سے پوچھو کہ آل رسول پہ کیا کیا گزر گئی، کیا تمہاری امت مسلمہ نے اجر رسالت ادا کیا؟ نہیں ادا کیا۔ اگر تم گورنمنٹ کو اجر ادا نہیں کرتے تو باغی ہو جاتے ہو۔ ابھی بھائی نے کہا تم دین کے باغی ہو، اسی لیے غریب نواز نے کہا دین است و حسین، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عبدالحق محدث دہلوی کی فارسی میں بھی موجود ہے اور یہ اردو کتب ہے اور رضوی کتاب گھر سے چھپی ہے، اور تمہارے جنہیں تم مانتے ہو وہ بھی یہ کہتے ہیں، امام تمہارے کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جو فاضل بریلوی ہیں تمہارے امام وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ تو ہم اگر دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجیں تو ہمیں ٹوکا نہ کرو، آگ نہ لگایا کرو، اپنے امام سے پوچھو کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ لکھ رہے ہیں ان مردودوں پر لعنت ہو۔ لکھتے ہیں کہ جب ولید بن عبد الملک، اگر آپ نے میرا مفہوم سمجھ لیا تو آپ کو پیغام سمجھ میں آئے گا کہ امت نے اولاد رسول کے ساتھ کیا کربلا ہو گئی۔ اب حجرہ رسول پاک ہے، حجرہ رسول پاک کے 2 حصے رسول اللہ نے کیے تھے، اور ایک حصے میں رسول اللہ اپنی رہائش، اپنی تشریف آوری رکھتے تھے، اور ایک میں سیدہ کائنات رہتی تھی، مولا کائنات رہتے تھے، حسنین کریمین رہتے تھے۔ وہ حجرہ بعد کربلا جناب حسن مصنع ابن امام حسن علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی سیدہ فاطمہ الصغریٰ جو ہیں ان کی زوجہ امام حسین کی صاحبزادی، ان کی تحویل میں ہے، کیونکہ سید سجاد علیہ السلام مقام ابوا میں رہتے ہیں، لیکن حجرے پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی رہتی ہیں۔ وہ واقعہ آپ ذرا غور سے سنیے، ان مسلمانوں کی حرکات دیکھیے، کتاب کس کی ہے جب جو چاہے دیکھ لے۔ لکھتے ہیں جب ولید بن عبد الملک، کون ہے یہ ولید بن عبد الملک؟ ابن مروان۔ مروان کو کس نے بنایا؟ حاکم شام نے۔ اور حاکم شام کو کس نے بنایا؟ یہ ایک پوری تحریک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ حاکم شام کو پنجرے میں بند کر لو، کہ اگر حاکم شام پکڑا گیا تو پوری فوج پکڑی جائے گی۔ یہ قاتل کون ہے؟ خنجر کہاں سے آیا؟ زہر کہاں سے آیا؟ کون کس کا بھانجا تھا؟ کون کس کی بھانجی تھی؟ پوری تحقیق ہوگی، FIR لانچ ہوگی۔ تو اس لیے چاہتے ہیں حاکم شام کو بھی مانا جائے۔ جب انقلاب ہمارے بھائی نے اٹھایا تھا تو ہم پر طرح طرح کے اعتراضات ہوئے تھے، ارے الحمدللہ ہم تو کھاتے ہی غریب نواز کا نمک ہے، علی کے گھر کا کھاتے ہیں، تو بولیں گے بھی اپنے بزرگوں سے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے مکتب فکر کی کتابوں کو دیکھنے کی۔ لکھتے ہیں جب ولید بن عبد الملک حج کے ارادے سے آیا تو ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ بھی آیا۔ وہاں ایک دن منبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر حسن بن علی علیہ السلام کے جمال پر پڑی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور جب آپ اپنے جمال آرا کو دیکھ رہے تھے، ولید نے منبر سے اتر کر
عمر بن عبدالعزیز کو بلایا اور ڈانٹا کہ ان کو ابھی تک یہاں چھوڑ رکھا ہے، حجرہ رسول اللہ کا ہے، بنو امیہ کا کتا کہہ رہا ہے، ان کو ابھی تک اس حجرے میں چھوڑ رکھا ہے، رسول کے وارث موجود ہے، رسول کی اولاد موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان کو ابھی تک حجرے میں چھوڑ رکھا ہے، اس جگہ کو مسجد میں داخل کرو، مسجد کو طویل کرو۔ فاطمہ بنت حسین اور حسن بن حسن نیز ان کی اولاد اس گھر میں موجود تھے، انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کیا۔ ولید نے حکم دیا اگر یہ لوگ باہر نہ نکلے تو مکان انہی پر گرا دو، مکان گرا دو۔ ارے تم پر کوئی مکان نہیں گراتا کہ تم غریب نواز کا نمک کھاتے ہو، تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، یہ خوش نصیب ہے سب۔ وہ کیسے مسلمان تھے مدینے میں، رسول کے نواسے، رسول کی نواسیاں موجود ہیں، کہتے ہیں رسول کا حجرہ ان پر گرا دو، مسجد بنا لو۔ وہ مسجد کیسی مسجد جس میں رسول کا خون، رسول کے گھر کا نفس، اس کی بے حرمتی ہو۔ وہ کہتا ہے یہ مکان ان پر گرا دو۔ یہ حضرات مجبوراً باہر نکلے اور روز روشن میں اہل بیت کی پردہ نشین مدینہ منورہ سے باہر چلی گئی، ایک مکان میں اپنی سکونت کے لیے اختیار کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ ولید کی آمد سے پہلے کا ہے، جو ولید کے حکم کے مطابق عمر بن عبدالعزیز سے واقع ہوا، اور لوگ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی ہے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا ہوں میرا بھائی، جو لکھا ہے وہی بول رہا ہوں۔ کوئی کہے انہیں اردو نہیں آتی تو اپنے آپ پڑھ سکتا ہے میرے پاس آ کے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز 7,000 دینار کی قیمت ان کو دیتے تھے اہل بیت کو۔ حسن بن حسن نے قسم کھائی کہ ہم قیمت نہیں لیں گے۔ کون لے گا اپنے جد کی گھر کی قیمت، رسول اللہ کے حجرے کی قیمت؟ آج تم سے کہا جائے 1 کروڑ لو، 2 کروڑ لو، آستانہ غریب نواز چھوڑ دو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نکال لو گے؟ تمہارے جد کی وراثت میں تمہیں یہ چابیاں ملی ہیں، کلید برداری ملی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جو ہے آپ نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور حکم بھیجا کہ ہم قیمت نہیں لیں گے، بہتر ہے کہ تم مکان لے لو اور ہمیں باہر کر دو۔ مکان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ ایسا ہی جھگڑا، اب دیکھیے ان کا دوغلا پن، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں، جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہی جھگڑا حضرت حفصہ کے حجرے کے سلسلے میں پیش آیا، جو عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں اور حجرہ ان کی اولاد کے قبضے میں تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم مکان سے باہر نہیں نکلیں گے اور رسول خدا کے مکان کی قیمت نہ لیں گے۔ اسی زمانے میں حجاج بن یوسف مدینے میں تھا، اس نے حکم دیا کہ مکان کو ان کے اوپر گرا دو۔ لیکن جب یہ خبر اور یہ بات مقدمہ ولید کے پاس پہنچا تو ولید کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ عمر بن خطاب کی اولاد کو راضی رکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا۔ مکان کی قیمت کو 2 گنا کر کے دو، اگر نہ لیں تو ان کے رہنے کے لیے مکان میں ایک حصہ چھوڑ دو۔ ارے واجب تھی اطاعت رسول، اطاعت اولو الامر، مودت اہل بیت۔ یہ تم کس کی مودت پہ گھر چھوڑ رہے ہو؟ رسول کا گھر رسول کی اولاد پہ گرا رہے ہو۔ اور ابھی تصدق میاں نے پڑھا کہ 40 لحد بنائی گئی۔ چلو میں مانتا ہوں 40 نہیں بنی۔ اب تم کہو گے یہ روایت تو اس دنیا کی ہے۔ آخری بات کر کے بس رخصت ہو رہا ہوں۔ ہم خواجہ کا کھاتے ہیں، خواجہ کے در پہ رہتے ہیں، وہی ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہمیں خواجگان چشت نے جو لکھ دیا وہی کافی ہے۔ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف میں سید ہیں، زید علیہ بن امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہے، جو عامل قلم ان کی کتاب ہے۔ ملفوظات ان کے بیٹے اکبر حسینی نے مرتب کیے، باپ کو دیے، باپ نے پوری ایک ایک چیز چیک کری۔ ان کے روزے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ علماء سو آئے، ارے یہ کلمہ ہٹاؤ، یہ تو اس فرقے کا کلمہ ہے، ہٹاؤ۔ وہاں کے سجادگان نے کہا یہ کلمہ ہم نے نہیں لکھا، ہمارے دادا ہمارے جد بندہ نواز نے اپنے سامنے روزہ تعمیر کرایا۔ اب بندہ نواز کون ہے؟ بندہ نواز خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ، خواجہ نصیر الدین خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ، محبوب الہی بابا فرید کے خلیفہ، بابا فرید بابا قطب پاک کے خلیفہ، اور بابا قطب غریب نواز کے جانشین، چھٹے جانشین غریب نواز کے۔ اس میں جو بس ایک بات ابھی انہوں نے کہا کہ بنو امیہ والے ظلم اور زیادتی، تو میرے بھائی کامران چشتی نے جو بات کہی اس کی پوری ذمہ داری سے میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ بندہ نواز صفحہ نمبر ہے 399 اور 398 لکھتے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کا عدل و انصاف۔ عشاء کی نماز کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کے ظلم کی بات نکل آئی۔ حضرت مخدوم بندہ نواز نے فرمایا کہ ان کا ظلم
صرف رسول کے اہل بیت پر تھا اور کسی پر نہیں تھا. تو وہی بات میں نے ابھی جذبۃ القلوب سے پڑھ دی. اسی لیے ان کی تعریفیں دنیا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. سادات حسینی پر منصور عباسی کا ظلم، کسی چھوٹی سی بات پہ کوئی بات ہو گئی، پورے آل رسول کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت محمد دیباج کو زندہ درگور زمین میں ڈال دیا گیا. 50 سادات کو ایک اندھیری کوٹری میں ڈال کر اینٹوں گارا ڈال دیا گیا. تو سادات نے اپنی خون ابو طالب نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا. یہ لکھنے والے کوئی شیعہ نہیں ہے بھائی، یہ خواجگان چشت ہیں اور غریب نواز کے سلسلے کی کڑی ہے. اور الحمدللہ اب سیدہ کائنات کے تعلق سے ایک لائن پڑھ کے بس رخصت ہو جاؤں گا. یہ لکھتے ہیں جو تصدق میاں نے پڑھا اس کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں. 40 نہیں پر اب کتنی تربتیں بنائی گئیں. ہمارے گھر میں بھی موت ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، ایک لحد بنتی ہے. بی بی کتنا ناراض تھی اس کا اندازہ لگا لو کہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ لعنت اللہ ہے، غضب الہی کا مستحق ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی 57. یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے، بندہ نواز فرما رہا ہے فاطمہ زہرا کی رحلت کا وقت آیا. ارے بھائی خواجگان چشت سے عقیدہ لو، کسی شیخ الاسلام کی اسپیچ مت سنو. کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر ہے، نماز انہوں نے پڑھائی. ارے بھائی غسل انہوں نے دیا. ارے کس نے دیا ہمیں نہیں معلوم، ہم وہی مانیں گے جو خواجگان چشت کہیں گے. صفحہ نمبر ہے 488. جو عامل قلم ملفوظات لکھ رہے ہیں فاطمہ زہرا کی رحلت کا وقت جب آیا تو آپ نے وصیت کی مجھ کو علی غسل دیں، ان کے علاوہ کسی کا ہاتھ میرے جسم سے مس نہ ہو. کیوں؟ معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا. رسول اللہ نے وصیت کی تھی اے علی مجھے تم غسل دینا، تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ میرے جسم کو نہ لگے نہیں تو اندھا ہو جائے گا. تو رسول اللہ کو غسل دیا مولا کائنات نے. اور سیدہ کائنات بذات الرسول ہیں، معصومہ دو عالم ہیں، ان کو غسل دیا معصوم مولا کائنات نے. آپ آگے لکھتے ہیں کہ علاوہ کسی کا ہاتھ میرے جسم سے مس نہ ہو اور میرے جنازے کو حسن اور حسین اٹھائیں. اب آپ کہیں گے چھوٹے بچے ہیں جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ ارے یہ وہی بچے ہیں جب نانا کی ابا نانا کی کبا کمسینی کا عالم ہے جسم پہ رکھی گئی تو پوری کی پوری مجسم یہ امامت ہے. رسالت کا لباس امامت پہ زیب دیتا ہے. اب سیدہ نے فرما دیا میرے کاندھے کو حسن و حسین لگیں گے، میرے چاہنے والے لگیں گے. لکھا ہے حسن و حسین میرا جنازہ اٹھائیں، میری تجویز تکفین کو لے جانے کا کام رات کے اندھیرے میں ہو، اور جو بات تصدق میاں نے کہی اور کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور جس جگہ مجھ کو دفن کریں اس کے متصل 7 تربتیں بنا دی جائیں. بندہ نواز لکھتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کون سی تربت سیدہ کائنات کی ہے، اس لیے 7 تربت کی زیارت کی جاتی ہے. بعد میں وہ دور آیا کہ وہ چیز پردہ پوش کر دی گئی ہوگی. مولا کی بھی تدفین و تکفین رات کی تنہائی میں ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ تھی کہ بنو امیہ کے گستاخ جو تھے وہ قبروں کی بے حرمتی والے ہیں. ہندا جگر خوارہ کی اولاد ہے. وہی امیر شام جب نہر نکلوا رہا تھا تو وہ جو ماں کی بغض تھی نا اس کی رگوں میں، اس کے دودھ میں، اس نے حضرت حمزہ کی قبر مبارک پر کدال چلوائی اور کدال چلی تو تازہ خون کا فوارہ پھوٹا. تو یہ قبروں کو توڑنے والے، جیسا کہ میرے بھائی کامران چشتی علامہ صاحب نے بیان کیا، یہ بنو امیہ ہیں اور بنو امیہ کی ساٹھ گانٹ والی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم تو خواجہ والے ہیں، وہی کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائی بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ سید سلمان چشتی صاحب کو سن رہے تھے.